ریاست فیصلہ کرے کہ قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دے رہا ہے۔ ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کا الزام۔ مظفر آباد میں جلسے سے خطاب میں کہا، پیچھے ہٹیں گے نہ کسی کے سامنے جھکیں گے۔ ہم اپنی 100% نشستیں واپس لے کر رہیں گے۔ ووٹ کی گنتی جو بھی ہو، عوام کی خواہش کے مطابق تیر جیت چکا۔ ہمارا کام ووٹ کا تحفظ کرنا ہے۔ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں۔ دھاندلی کا الزام لگانے کے بجائے فراخ دلی سے ہار قبول کریں۔ آپ کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلاول بھٹو کو جواب، کہا، صوبہ سندھ محرومیوں کا شکار ہے، وہاں سڑکوں کی حالت انتہائی مخدوش ہے۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ ایک بار یہ نہ کہہ سکے کہ آزاد کشمیر کو سندھ جیسا بنائیں گے۔ جن کی اپنی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیسے بہتر کریں گے؟ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں نون لیگ نے میدان مار لیا۔ 13 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے۔ نون لیگ 9، پیپلز پارٹی 4 سیٹوں پر کامیاب رہی۔ حلقہ LA1 میرپور، LA4 میرپور، LA7 بھمبر، حلقہ LA9، LA11، 12 اور 13 کوٹلی میں نون لیگ نے میدان مارا۔ حلقہ LA2 میرپور، LA3 میرپور، LA8 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ اور وزیر اعظم کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون کی واضح برتری پر مبارکباد۔ کہا، نواز شریف کی قیادت میں نون لیگی ٹیم نے کامیاب مہم چلائی۔ الیکشن میں سیاسی جماعتوں کا بھرپور حصہ لینا کامیاب جمہوری عمل کی نشانی ہے۔ عوام اگلے مرحلے میں بھی اسی جوش و خروش سے حصہ لے کر جمہوری عمل کامیاب بنائیں۔ قائد کرانا اور پھر اس میں اتنے لوگوں کا نکلنا، بعض لوگ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی نکلے گا نہیں، تو وہی ٹرن آؤٹ بعض حلقوں میں میں نے دیکھ لیا کہ 60% بھی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ وہی کشمیری عوام نکل گئے۔ 9 سیٹس پہ 13 میں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے۔ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے۔ پولیس اور انتظامیہ نے پولنگ کو پرامن بنانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ کامیاب ہونے والے تمام امیدواروں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس، کہا، نکیال میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص جاں بحق ہوا۔ ایک خاندان میں اختلافات کے باعث فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ قتل کے واقعے میں 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ انتخابات کا پرامن انعقاد ریاست اور عوام کی کامیابی ہے۔ عوام نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں بھرپور حصہ لیا۔ آزاد جموں و کشمیر میں انتخابی عمل کا پہلا مرحلہ آزادانہ اور شفاف طریقے سے مکمل ہوا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا۔ پولنگ پرامن ماحول میں منعقد ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں و کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کہتے ہیں، لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنا حق رائے رہی استعمال کیا۔ سماہنی میں پولنگ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ آزاد کشمیر الیکشن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ، شیر کی دھاڑ آتش بازی کے ساتھ لیگی قیادت کی تصاویر بھی دکھائی گئیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ میرپور نے شیر پر مہر لگا کر اعلان کر دیا کہ آزاد جموں و کشمیر کی ترقی صرف نون لیگ سے جڑی ہے۔ دھاندلی کا شور مچانے والے خود دھاندلی کی کوشش کرتے پکڑے گئے اور اب الٹا انتخابات چوری ہونے کا واویلا کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے پنجاب میں سڑکوں کا جال بچھایا۔ اگر مخالفین نے انتخابات جیتنے ہیں تو انہیں نواز شریف اور مریم نواز جیسی قیادت سامنے لانا ہوگی۔ مسلم لیگ نون عوامی خدمت اور ترقی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے اور عوام کے ووٹ کی طاقت سے ترقی کا سفر مزید آگے بڑھایا جائے گا۔
کشمیر کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، آپ کی غلط فہمی دور اور جمع تفریق غلط ثابت ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل، کہا پیارے بھائی ٹھنڈا پانی پئیں اور سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالیں، صبح ہو گئی ہے۔ حقیقت میں آپ کے پری پول دھاندلی کے پروگرام ناکام ہو گئے۔ لیگی امیدوار نے الیکشن سے ایک رات قبل بیلٹ پیپرز کے تھیلے پیپلز پارٹی کے امیدوار کے گھر سے پکڑے۔ آپ کا تیر کشمیر کی وادیوں میں گم ہو گیا، اب ہر طرف شیر دھاڑ رہا ہے۔ جیت پر جشن منانا آتا ہے تو ہار پر برداشت کرنا بھی سیکھیں۔ گلگت میں آپ کی حکومت بن گئی تو اس کا مطلب وہاں بہت شفاف الیکشن ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں آپ ہار گئے تو وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے، اس طرح کے کام کسی کے مفاد میں نہیں۔ سسٹم ہار گیا تو جمہوریت کا نقصان ہوگا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حلقے میں ایک جگہ 25% اور دوسری جگہ 90% ٹرن آؤٹ ہو۔ مطالبہ کیا کہ جن حلقوں کے خلاف درخواستیں آئی ہیں ان کے نتائج فوری روکے جائیں، پیپلز پارٹی کے اعتراضات کا ازالہ کیا جائے۔ آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ پاکستان کے توانائی تحفظ کے جامع نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ریزروز بڑھائے جائیں۔ کہا جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز ملک کی توانائی کی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کریں گی، درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے اور ماحول دوست ایندھن کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت خوش آئند ہے، تعلقات کو مزید مضبوط کرنا مشترکہ مقصد ہے۔ نائب وزیر اعظم سالدار کا امریکی کانگریس کے ارکان سے خطاب، کہا اعلیٰ سطح روابط پاکستان اور امریکہ تعلقات کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ مارکو روبیو کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاک بھارت جنگ بندی میں سہولت کاری کی، پاکستان نے امریکہ ایران مذاکرات میں مخلصانہ سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے اور ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی بحریہ، فضائیہ، عسکری قیادت اور فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ایران ہمارے ساتھ معاہدے کی بات کر رہا ہے، اگر ہم سخت کارروائی نہ کرتے تو مذاکرات کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایران پر حالیہ امریکی جارحیت میں 60 شہری شہید اور 670 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایرانی وزارت صحت نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف ہر حملے کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ غلط اندازے لگانے والوں کی فہرست میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یوکرین بھی جلد ایران کے رد عمل سے آگاہ ہو جائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے آبِ ہرمز سے گزرنے والے 17 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ سینٹ کام کے مطابق 2 جہازوں کو غیر فعال کیا گیا جبکہ 2 پر سوار ہو کر کارروائی کی گئی تاکہ ایران پر عائد امریکی پابندیوں اور ناکابندی پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ ایران کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطری ہم منصب سے ملاقات، سیکیورٹی پارٹنرشپ بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
خطے کی موجودہ صورتحال اور امن و استحکام پر بھی گفتگو ہوئی۔ اتفاق کیا گیا کہ باہمی تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنایا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مونسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ تمام ادارے مونسون کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ این ڈی ایم اے کو وفاقی اور صوبائی اداروں کی بروقت موسمی صورتحال اور بارشوں سے آگاہ رکھنے کی ہدایت۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ موجودہ مونسون اسپیل میں اب تک 110 افراد جاں بحق اور 360 زخمی ہوئے، 796 مکانات متاثر اور 376 مویشی ہلاک ہوئے۔ وفاق کا 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ۔ گندم درآمد کے لیے مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری لی جائے گی۔ سیریل ایسوسی ایشن پاکستان نے گندم درآمد کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ پہلے مرحلے میں 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت دی جائے۔ نجی شعبے نے 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔